اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ان کارکنوں، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیز میں ٹھیکیداروں کے علاوہ کارکن بچیں تو اپنے پارٹیوں سے پوچھیں کہ بلوچستان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا اور اس قانون پہ پراسرار خاموشی کیوں ہے. مجھے میرے ساتھیوں کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنا قومی آواز اپنے قومی مفاد کے لیے آپ کے توسط سے پورے صوبے میں پاکستان کے باقی قومی اکائیوں میں اور دنیا میں پہنچائیں. میں ان تمام سیاسی کارکنوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا آواز سننے کے بعد یا یہ خبر پڑھنے کے بعد وہ اس انتہائی اہم پریس کانفرنس میں تشریف لائے، کیونکہ یہ پورے بلوچستان کے ہر فرد کا ہے جو کسی شہر میں، کسی وادی میں، ریگستان میں، پہاڑوں پہ بستے ہیں، اور ہر اس پریشان خاندان کا ہے کہ جو اپنے آئندہ نسل کے خوشحالی، بقا، معیشت کے لیے پریشان ہیں. میں بیرسٹر اقبال صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مائنز اینڈ منرل ایکٹ، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قبضہ گیری لوٹ مار کا قانون ہے، اور اس قانون کو سرینا ہوٹل پروجیکٹ کے ذریعے ہمارے صوبے پہ مسلط کیا گیا ہے، اس قانون کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا. جو ہمارے بھائی پریس حضرات یہاں موجود ہیں اس ہال میں، جو اس کو کل پڑھیں گے یا دیکھیں گے، ان سب کو اندازہ ہوگا کہ اس قانون کے تحت ہمارے آئندہ نسلوں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور خیانت ہوا ہے. میں پریس کے ساتھیوں سے یہ گزارش ہے میرا کہ یہ ایک فرد کا، ایک ادارے کا، ایک چینل کا بات نہیں ہے، یہ ہمارا آئندہ نسلوں کا بقا، اس کی خوشحالی کا مسئلہ ہے. اس کو اسی لیے ہم نے اٹھایا ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانے کا کوشش کریں گے. آپ اپنے اپنے طاقت، اپنے اپنے بس کے مطابق اس آواز کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں خوشحالی، امن کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کے قومی حقوق کو تسلیم کیا جائے. پولیٹیکل پارٹیز، اگر آپ کسی لغت کو دیکھیں یا گوگل کر کے دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ عوام اور ریاست کے درمیان میں پل کا کردار ادا کرے. پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ عوام کا وکالت، نمائندگی کرے اور ان کے حقوق کا دفاع اپنے عوامی طاقت سے، اپنے شعور اور قانون سازی سے کرے، تاکہ جن لوگوں کے ووٹ کے ذریعے وہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں ان کے حقوق کا دفاع کرے، ان کو خوشحالی، امن، ترقی، ان کے وقار، ان کے رزق روزی کا دفاع کریں. مگر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو قانون سازی ہوئی، اس قانون سازی کے تحت اس صوبے کو لاوارثوں کی طرح لوٹا گیا. 2013 میں ایک الیکشن ہوا، یا اس 2013 کے الیکشن کو ریاست اور اس کے خفیہ اداروں نے مینج کی. اس کے 2015 میں اسی اسمبلی نے DHA ایکٹ پاس کرایا، جس کا اختیار ہم سے، ہمارے سرزمین کا چلا گیا. اور میں، پروفیسر حنیف بازی صاحب، ہم نے اس کو چیلنج بھی کیا. اس وقت بھی ہمارا کیس سپریم کورٹ میں. 2018 کو پھر سرینا پروجیکٹ کے تحت ایک الیکشن مینج کیا گیا. اس کے بنیاد پہ 2021 میں
ایک بہت ہی پراسرار اجلاس اسمبلی میں بلایا گیا جس کے تحت ریکودک کا ایک نامنیاد ایگریمنٹ جو آج تک اسمبلی میں آیا نہیں، نہ بلوچستان کے لوگوں کو پتہ ہے، اس کے تحت ریکودک کا بھی سودا لگایا گیا۔ ایک حد ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے حقوق، ان کی خوشحالی، ان کے آئندہ نسلوں کا بقا، ان کا باعزت زندگی، ان کے روزگار کے لیے کام کرتے، مگر یہ اسمبلی کوٹا کی خاطر یہ سب کچھ ہوا اور چھوٹے چھوٹے ان کو 5 سال کے کرسیاں ملی۔ یہ بڑا افسوسناک بات ہے۔ 2025 میں جب 2024 میں سرینا ہوٹل پروجیکٹ کے تحت جو مینجمنٹ کی گئی، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو موجود تھے ان کو چھوٹے کوٹا ملے۔ ان کو یہ ہوا کہ پھر یہ ایک اور لوٹ مار کا قانون، جہاں ہمارے لوگوں کے سرزمین، ان کا تاریخ، ان کا ثقافت، ان کا وجود، ان کا شناخت، ان کا رزق روزی کو بھی اس قانون کے تحت چھینا گیا، جس کے ڈیٹیلز بیرسٹر صاحب نے آپ کو بتایا۔ 2025 کو ایک قانون پاس ہوا، اس کو کہا گیا کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ، اور یہ 12 مارچ 2025 کو منظور ہوا اسمبلی میں۔ میں تمام ان اہل دانش فکر، طالب علموں کو، وکلاء کو اس بات کا دعوت دیتا ہوں کہ آپ ذرا اس دن کے ریکارڈ کو دیکھیں کہ کتنے خاموشی سے 12 مارچ کو یہ 2025 کو یہ قانون مائنز اینڈ منرل ایکٹ پاس ہوا۔ اس پہ کوئی بحث نہیں ہوا، اس پہ خاموشی سے لوگوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروہی مفادات کے بنیاد پہ آپ کا آئندہ نسلوں کا سودا لگایا۔ ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے، جو ہمارا پولیٹیکل جو ونگ ہے ساتھیوں کا، ہم اس پہ بہت عرصے تک بحث کرتے رہے، اس پہ سوچتے رہے۔ اس قانون کو جب پاس کیا گیا تو باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ظاہراً اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رد عمل ہے؟ بلکہ کچھ بھی نہیں آیا۔ یہاں کئی انسانی حقوق کے قوانین کو ٹیبل کے نیچے پھینکا جاتا ہے اور وہ کبھی اسمبلی میں ٹیبل ہوتے ہی نہیں ہے، مگر یہاں یہ ہوا کہ فوراً گورنر بلوچستان نے 12 مارچ کے پاس شدہ اس قانون کو 14 مارچ کو فوراً دستخط کر کے بھیجا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو آپ اپنے امین، اپنے جو حقوق کا محافظ سمجھتے ہیں، انہوں نے اتنا جلدی یہ خاموشی سے قانون وفاق کے حوالے کیا۔ تو پھر اس آئین، جس کو ہم آئین پاکستان 1973 کا آئین، پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے تو باقی اختیارات بھی صوبے میں لائے تھا کہ صوبے کے جینین نمائندے یہاں اپنے لوگوں کا ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے، مگر وہ بھی چھین کے لے گئے۔ پھر ہم نے 1 مئی، یہ پورا 1 سال کا میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ پورا سال 2025 12 مارچ کو قانون پاس ہوا۔ 14 مارچ 2025 کو اس قانون کو فوراً گورنر نے دستخط کی۔ پھر 1 مئی 2025 کو سراون ہاؤس میں ہونے والے ایک پریس کانفرنس کے دوران میں نے اس ایکٹ کو مسترد کرتے ہوئے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو خبردار کیا کہ وہ بلوچستان میں سرمایہ کاری سے گریز کرے، کیونکہ یہ ایکٹ جبراً بلوچستان پہ مسلط کیا گیا ہے اور اس کے عوام کے سامنے یا شعور رکھنے والے لوگوں کے سامنے اس قانون، اس ایکٹ کا کوئی حیثیت نہیں، لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے حالت یہ سال کا جو جبر ناانصافی ہے، آپ خود اس کو دیکھ لیں۔ 27 مئی 2025 کو کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مائنز اینڈ منرل ایکٹ کو عدالت میں چیلنج
کرنے کا اعلان کیا گیا اور سیاسی جماعتوں کو دعوت دی گئی کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اور عدالت میں آئیں، ہمارے ساتھ دیں تاکہ بلوچستان کے آئندہ نسلوں کا جو امانت ہے اس کے دفاع کرنے میں ہم اپنا اجتماعی کردار ادا کریں۔ 29 جون 2025 کو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی رہنما جناب افراسیاب خٹک صاحب کوئٹہ جب تشریف لائے، ان کے زیر صدارت ہم نے ایک میٹنگ کی ساروان ہاؤس میں۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل پارٹی اور ہمارے سینئر ساتھیوں اور وکلاء کا پہلا باضابطہ مشاورتی اجلاس ہوا اور یہ طے پایا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس ایکٹ کے خلاف آواز اٹھائیں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے اور عدالت چلے جائیں گے۔ 7 جون 2025 کو میں نے از خود جا کر بلوچستان ہائی کورٹ میں باقاعدہ آئینی پیٹیشن داخل کیا۔ 14 جون 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے خلاف دائر آئینی درخواست پر پہلی سماعت اس کی ہوئی۔ 21 جون 2025 کو مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت چیف جسٹس کے اسلام آباد موجود ہونے کے باعث ملتوی ہوئی۔ 31 جولائی 2025 کو اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر صدارت ہونے والے آل پارٹیز کانفرنس میں میں نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے اپنے خدشات کا سیاسی جماعتوں اور پاکستان کے عوام کے سامنے ہم نے رکھا۔ 1 اگست کو 2025 کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیہ میں میری تجویز پر مطالبہ شامل کیا گیا کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ 18ویں ترمیم سے متصادم ہے اور متصادم قانون ہے، اس کو فوری واپس لیا جائے۔ 4 اگست 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران عدالت سے آئینی درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کراتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹسز جاری ہوئی۔ 9 اگست 2025 کو عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان کے زیر صدارت کوئٹہ پریس کلب میں اسی ہال میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں یہ طے پایا کہ ایکٹ پر نظر ثانی کے لیے ANP، جمعیت علماء اسلام اور نیشنل پارٹی کے اراکین مشترکہ قرارداد پیش کریں گے اور یہ اعلان کیا گیا کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعتوں کے دوران تمام پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی پارٹیاں اس میں جا کے اپنے کارکن عدالت میں موجود ہوں گے، مگر موجود ہوئے نہیں ہوئے وہ آپ فیصلہ کریں۔ آپ جو یہاں بیٹھے جو سن رہے ہیں وہ خود ذرا ان چیزوں پہ نظر رکھیں۔ 17 اگست 2025 کو عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ہونے والا آل پارٹیز کانفرنس میں بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس ایکٹ کو واپس لیا جائے۔ اس مطالبے میں ہمارے کمیٹی ممبر جناب رحیم ترین صاحب نے اس کو اعلامیے میں شامل کرایا۔ 22 ستمبر 2025 کو بلوچستان اسمبلی کے کمیٹی روم میں قائد حزب اختلاف میر یونس عزیز زہری کے زیر صدارت ہونے والے آل پارٹیز کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایکٹ کا از سر نو جائزہ لینے کے لیے قرارداد پیش کیا جائے گا۔ اس میں بھی موجود تھا اور میں نے یہ کہا کہ جو قانون اس اسمبلی میں بنا ہے اس کے مشکوک ہونے پہ بحث نہیں ہو رہا اس وقت، مگر اس قانون کے تحت ہمارے وسائل کو لوٹا جائے گا، لوٹا جا رہا ہے اور مزید بھی قانون کے تحت ہم کو بے دخل کیا جائے گا اپنے اپنے علاقوں سے۔ تو یہ ہم نے سوچا کہ اگر ہم عوام کو فسادات کی طرف بھڑکائیں، لڑائیں، کسی گلی کوچے کسی چوک پہ، ہم اس قانون کو تو نہیں بدل سکتے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز موجود تھے اس میں ہم نے یہ تجویز رکھا کہ اس کو واپس اسمبلی میں لایا جائے تاکہ اس قانون کو ہم بدلیں اور ایک پرامن تبدیلی آئے اس قانون کے حوالے سے کہ ہمارے آئندہ نسلوں کا جو وسائل ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کا دفاع ہو۔ یہ 24 ستمبر 2025 کو
اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایکٹ پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ پھر ہم نے ایک درخواست دی ہائی کورٹ میں کہ ہمیں وہ آرڈر ایگزیکٹو آرڈر کا ایک کاپی دیا جائے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ اس صوبے کے آج کا جو طاقتور طبقہ ہے، جو حکومت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ واقعی یہ سب کچھ کیا ہے نہیں کیا، مگر آج تک ہمیں اس ایگزیکٹو آرڈر کا کوئی کاپی نہیں ملا۔ 29 ستمبر 2025 کو ہونے والے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اراکین نے ایکٹ کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے مشترکہ قرارداد پیش کیا۔ ان کا شکریہ، مگر قرارداد پیش ہوا۔ 23 اکتوبر 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد عامر نواز رانا اور جسٹس سردار احمد حلیمی پر مشتمل بینچ نے اس درخواست کی سماعت کرتے ہوئے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو نوٹس جاری کیے۔ یکم نومبر 2025 سے 7 نومبر تک میں نے سیاسی جماعتوں کو مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے خطوط لکھے اور ان کو ان کے ذمہ داری کا احساس دلایا کہ جو قرارداد صوبائی اسمبلی میں آیا ہے اس قرارداد کے تحت برائے مہربانی آپ فوراً ایک میٹنگ بلائیں اور اس قانون کو ختم کرنے میں ہم اور آپ مل کے صوبائی اسمبلی میں اس کو اپنا کردار ادا کریں۔ تو میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چٹھی لکھی اور ہمارے انتہائی سینئر اور سنجیدہ ذمہ دار ساتھیوں نے ہر پولیٹیکل پارٹیز کے دفتروں میں ان کے پاس لے جا کے ان کو یہ چٹھی پہنچایا، مگر پراسرار خاموشی ابھی تک ہے، جیسے قانون پاس ہوتے وقت ہوا تھا۔ 20 نومبر 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ میں مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے خلاف دائر آئینی درخواست کی سماعت ہوئی، جس میں ایڈوکیٹ جنرل نے حکومت کا موقف عدالت کے سامنے رکھنے کے لیے مزید وقت مانگا۔ یہ 2025 20 نومبر کا ہے۔ 13 ستمبر سے 20 ستمبر تک 2025 تک میں خود جا کر سیاسی جماعتوں کی قیادت اور اراکین اسمبلی سٹیک ہولڈر سے ملاقات کر کے ان سے درخواست کی کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں ایک اسٹوڈنٹ اسلام آباد سے آیا ہے، یونیورسٹی سے ہے ہمارے بلوچستان کا، نعیم عمرانی صاحب۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے تو قانون پاس کرایا، تو پھر میرا جواب یہ ہے کہ اگر میں نہ جاتا پھر یہ سوال ہوتا کہ کیوں آپ ان کے پاس نہیں گئے۔ ہم اس لیے گئے کہ ہمارا ذمہ داری ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ ذمہ داری ان کو احساس دلائے کہ آئندہ نسلوں کا بقا ہمارے وسائل میں، قدرتی وسائل میں، اگر ان کو جعلی قانون سازی کے تحت لوٹا جائے گا، ہمارا آئندہ نسلیں اس سے بدترین ان کا حالت ہوگا۔ جس طریقے سے پچھلے دنوں یہاں کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچ اور پشتون کے نوجوانوں کا مستقبل زمباد گاڑی میں نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر زمباد گاڑی میں اگر اس وقت نہیں ہوگا جب آپ ہمارے وسائل ہمارے ہی ایک جینین صوبے کے نمائندگی میں دیں گے۔ زمباد گاڑی اسی لیے وہ چلا رہے ہیں، وہ چلتا پھرتا ایک بم ہے جس میں پٹرول ہے، وہ ہمارے مجبوری سے نہ دن نہ رات نہ اپنے آئندہ جو ہے بچوں کا وہ پرورش کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب ہمارے وسائل آپ اسلام آباد اور ملٹی نیشنل اور واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں لے جا کے بیچنے کے لیے ایک دکان کھولیں گے، تو پھر ہمارے آئندہ نسلیں زمباد گاڑی نہیں، اس کے بعد بھی شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ایران اپنے اس پٹرول کے راستے کو بند کرے، پھر وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ اس لیے میں ڈور ٹو ڈور ہر اس پولیٹیکل پارٹی کے پاس گیا جس کے پاس ایک ایم پی اے ہے، جس کے پاس 2 ہیں، جن کے پاس زیادہ ہیں۔ اس لیے گیا کہ یہ قانون جنہوں نے خاموشی سے پاس کرایا ہے، اس قانون کو ایک دفعہ پھر ختم کرنے میں پولیٹیکل پارٹیز اپنا کردار ادا کرے۔ اب کردار نہیں ادا کیا،
آپ خود انصاف کریں کہ پورا ایک سال کا میں نے 13 ستمبر 2013 سے 20 ستمبر تک میں نے خود جا کے ہر پولیٹیکل پارٹی، ان کے ایم پی ایز، ان کے دفتر، ان کے مرکزی لیڈر، سب کے پاس میں 13 سے 20 تک میں خود جا کے میں نے کوشش کی کہ ان کو اپنا ذمہ داریوں کا احساس دلائیں کہ یہ قانون آئندہ نسلوں کو برباد کرنے والا قانون ہے، جو کہ سرینا ہوٹل پروجیکٹ کے ذریعے ایک اسمبلی کو تشکیل دی گئی، اس کے ذریعے ہو، مگر آپ اس وقت کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں اس کو روکنے کا کوشش کریں۔ ہم اس آئین کو بحال کرنے میں تو بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جس آئین کا کوئی ابھی وجود بھی نہیں بچا ہے، مگر جو بچے اس صوبے میں زندگی گزارے اور ان کا تعلیم، ان کا تربیت، ان کا روزگار ہو، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بڑا ایک مشکوک بات ہے۔ 12 جنوری 2026 کو میں نے اپنے کے ذریعے جو اپنا معدنیات کا جو ادارہ ہے، جو وزارت ہے، ان کو ایک چٹھی لکھا کہ آپ نے تو ایگزیکٹو آرڈر کے بعد بھی ٹینڈرز کیے، اخبارات میں خبر بھی چل رہا ہے، کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس ایگزیکٹو آرڈر اور اس نئے جعلی قانون سازی کے تحت جو آپ نے نئے الاٹمنٹس کیے ہیں وہ بتائیں، وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا۔ دیکھیے، پولیٹیکل پروسیس میں آپ کے پاس 3 راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اسمبلی میں جا کے کسی ناانصافی کو، کسی ایسے قانون کو جو لوگوں کو تکلیف میں ڈالے، جو آئندہ نسلوں کے بقا کو جو ہے نقصان پہنچائے، اس کو روکیں۔ ہم اور ہمارے ساتھی تو اسمبلی میں نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کہ وہ جو پروجیکٹ کے تحت بلوچستان میں نام نہاد الیکشن کراتے ہیں، ان کو ہم سے کیا تکلیف ہے۔ ہم کو بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ کسی چور دروازے سے اسمبلی میں جائیں، ہم عوامی دروازے کو زیادہ ترجیح دیں۔ دوسرا راستہ ہمارا یہ ہے کہ ہم عدالت کے ذریعے ہمارا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم عدالت کے ذریعے کوشش کریں گے۔ ہم عدالت کو بار بار یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس پہ قانون پہ اپنا مثبت کردار ادا کریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا، ان کا آئندہ نسلوں کا، ہم سب کا زندگی، عزت، ناموس اور بقا کا مسئلہ ہے، اس پہ توجہ دیں۔ تیسرا ہمارے پاس عوامی معاملہ ہے۔ ہم آج پریس کلب میں اپنے کارکنوں کے سامنے، معزز جرنلسٹوں کے سامنے اور سوشل میڈیا اور اخبارات کے حوالے سے پورے بلوچستان کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کو آپ اپنا امین سمجھتے ہیں، کیا ان اداروں میں جہاں آپ کے پارٹی کے ادارے ہوں گے، ذیلی ادارے، وہ اپنے پارٹیوں سے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ پورا ایک سال میں قانون پاس ہوا اور اس پورے سال میں خاموشی نہیں ہے؟ بار بار ہم ان کو ان کا ذمہ داریاں یاد دلاتے تھے، تو اسی لیے ہم نے آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ ہمارا یہ پورے ایک سال کا جدوجہد لوگوں کے سامنے بھی ہو، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ان کارکنوں، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیز میں ٹھیکیداروں کے علاوہ کارکن بچیں تو اپنے پارٹیوں سے پوچھیں کہ بلوچستان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا اور اس قانون پہ پوری طرح خاموشی کیوں ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔